الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا آدم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد المالک بن میسرہ نے، وہ کہتے ہیں میں نے نزال بن صبرہ الہلالی کو سنا، وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو سنا، قرأ آیتاً، اس نے ایک آیت پڑھی، وسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ خلافہا، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ اس کے خلاف قرات کر رہے تھے۔ فجئت بہ النبی، میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، فاخبرتہ، میں نے آپ کو بتلایا، فعرفت فی وجہہ الکراہیہ، میں نے آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے، وقال، اور آپ نے فرمایا، کلاکما محسن، تم دونوں ہی درستگی والے ہو، فلا تختلفوا، اختلاف نہ کیا کرو، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، یقیناً جو تم سے پہلے تھے انہوں نے اختلاف کیا اور وہ تباہ ہو گئے۔ قرآن مجید اس کو 7 قراتوں پر پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ 7 قراتوں کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے ہر لفظ کو 7 طریقوں سے پڑھنا جائے گا، بلکہ یہ ٹوٹل جو لفظ ہیں یہ شاید 100 سے اوپر نہیں جاتے، صرف وہ الفاظ ہیں کہ ان کو مختلف قراءات کے اندر پڑھا جا سکتا ہے، اور وہ بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک لفظ کو 7 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، بلکہ کسی لفظ کو 2 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، کسی کو 3 سے پڑھا جاتا ہے۔ کوئی لفظ ہے، مثال کے طور پہ حی تلک کی جو قرات ہے سورہ یوسف کے اندر آتا ہے، فقالت حی تلک، اس کے اندر مختلف قراءات ہیں۔ اس کے علاوہ باقی پورے قرآن مجید کے اندر یہ چند گنتی کے کلمات ہیں جو انگلیوں پر شمار کیے جا سکتے ہیں جن کے اندر قرات ہے۔ یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ سارا قرآن 7 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ طریقے کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک لفظ ایک جگہ پر واحد استعمال ہوا ہے، دوسری قرات کے اندر وہ جمع ہے، ایک لفظ ایک قرات کے اندر امالہ کے بغیر استعمال ہوا ہے، دوسری قرات کے اندر وہ امالہ کے ساتھ ہے، بس اتنا کی فرق ہے، اس سے زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قرآن مجید بتلایا کہ عرب کے چونکہ مختلف قبائل تھے تو اس اعتبار سے تھوڑا لہجوں کا فرق تھا، تو اس کی اجازت دی گئی کہ چلو جس کے لہجے کی وجہ سے الفاظ کو پڑھنے میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے کوئی بات نہیں، کیونکہ معنی نہیں بدلتا تو ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پنجابی کے کئی لہجے ہیں، لاہوریوں کا لہجہ، یہ شیخو پوریوں کا لہجہ، یہ اوکاڑے والوں کا لہجہ، یہ فیصل آبادیوں کا لہجہ، یہ سیال کوٹیوں کا لہجہ، ہر ایک کا لہجے بعض دفعہ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اس کی ادائیگی کے انداز میں فرق ہوتا ہے، بس یہ ہے تقریباً قراءت کا اختلاف۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک بندے کو قراءت کرتے ہوئے سنا، وہی لفظ میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا تھا تو آپ کا انداز اور تھا۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، جب میں نے شکایت لگائی تو آپ کو میرا شکایت لگانا اچھا نہ لگا، ناپسندیدگی کے آثار آپ کے چہرے پر میں نے دیکھے۔ پھر آپ نے فرمایا اختلاف نہ کیا کرو، تم دونوں ہی ٹھیک ہو، یہ قرات بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، تم سے جو پہلے لوگ تھے انہوں نے اختلاف کیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس چیز کا شریعت میں جواز ثابت ہو اس مسئلے میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اختلاف تو ہوگا،
جب سنت کے خلاف کوئی چلے گا اس سے اختلاف ہوگا، لیکن وہ مسائل جس میں جواز ہے دونوں طرف کا وہاں پر اختلاف نہ کریں۔ البتہ جہاں پر جواز نہیں ہے وہاں پر اصلاح کی خاطر اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ تو جواز کہاں ہوتا ہے؟ جہاں دونوں حدیثیں صحیح ہیں، ایک حدیث میں آئی یہ کام کرو، ایک میں آیا نہ کرو۔ حدیث مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آتا ہے کھڑے ہو کے پانی پینے کے بارے میں سخت ممانعت ہے، دوسری حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے کھڑے ہو کے پانی پیا۔ اب علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ کھڑے ہو کر بھی پیتے تھے، بیٹھ کر بھی پیتے تھے، اور کہا کرتے تھے ان رأیتمونی اشرب قائما فقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یشرب قائما وان رأیتمونی اشرب قاعدا فقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یشرب قائما۔ مجھے کھڑے ہو کر پیتے دیکھو تو میں نے اپنے نبی کو پیتے دیکھا، مجھے بیٹھ کر پیتے دیکھو تو بیٹھ کر نبی کو پیتے دیکھا، یعنی دونوں حالتوں میں نبی کو دیکھا، میں اسی یہی عمل کرتا ہوں۔ تو ایسے اعمال جس میں جانبین کے لیے جواز موجود ہو اس کو کہتے ہیں تنوع فی العبادت۔ تنوع فی العبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ عبادت کو کئی طریقوں سے کرنا جائز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک روایت ثابت نہ ہو اور دوسرا بندہ کہ جی یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے۔ مثلا رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث کوئی ثابت نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ایسے ہی کہے جی بس یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت، زیر ناف ہاتھ باندھنے کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ کہنا شروع کر دے جی زیر ناف بھی ٹھیک ہے اور اوپر بھی ٹھیک ہے، یا اسی طرح ہاتھ باندھنا بھی ٹھیک ہے اور ہاتھ چھوڑنا بھی ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ یہاں پر کوئی جواز کی دوسری طرف روایت موجود نہیں ہے، اور ہاتھ چھوڑنے کی روایت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صحیح بخاری کے اندر امر کے لفظ ہے، کان الناس یؤمرون، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں۔ یہاں پر تو حکم کا لفظ ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں، ان سے ثابت ہے کہ وہ ہاتھ انہوں نے نماز کے اندر چھوڑے، اس کو جواز بنا کر یہ کہنا کہ جی یہ بھی سنت ہے، یہ تو صاف سمجھ آتی ہے کہ روافظ کو اور کالے کھٹملوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، مگر نہ حدیث سے تو یہ امر ثابت نہیں ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا۔ تو جہاں پر دونوں طریقے ثابت ہوں وہاں پر دونوں میں سے کوئی اختیار کر لے۔ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طریقہ ثابت ہے، دوسرے طریقے کی روایت صحیح ثابت نہیں، ضعیف ہے، تو اس کو دو طریقوں کا جواز نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کو ناپسند کیا۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ حد الوسع، جہاں تک جواز نکلتا ہو کسی کو دینا چاہیے، اختلاف نہ کریں، لیکن جہاں پر جواز کی راہ نہ بنتی ہو اپنی طرف سے ہم جواز نہیں دے سکتے، وہاں پر اختلاف ہوگا۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عمر بن حفص نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا میرے والد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اعمش نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا شقیق نے، وہ کہتے ہیں عبداللہ نے کہا کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبیا من الانبیاء، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا میں ابھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں اور آپ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی کو واقعہ بیان کر رہے تھے۔ ضربہ قومہ، اس نبی کو اس کی قوم نے مارا، فأدموہ، اور اس کو خون آلود کر دیا، وہو یمسح الدم عن وجہہ، وہ نبی اپنے چہرے سے ایسے خون صاف کر رہا تھا، ویقول، اور وہ کہہ رہا تھا اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث مبارک کے دو پہلو ہیں، ایک بنی اسرائیل کی انبیاء کے ساتھ بد سلوکی، اپنے محسنین اور خیر خواہوں کے ساتھ بد اخلاقی، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم اپنے محسنین کے ساتھ ایسے نہ کریں۔ ہمارے اس امت کے اندر انسانوں میں سب سے بڑے محسن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ اکرام، تابعین، ائمہ محدثین، جنہوں نے دین کو جمع کیا، محنت کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ وہ دین ہم تک پہنچایا، یہ سب لوگ ہمارے محسن ہیں۔ اس کے بعد اس دور میں موجودہ
علماء جو ہیں، اور وہ علماء جو قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں اور صحیح بیان کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی وہ جو ہے وہ گنجائش نہیں رکھتے اپنی طرف سے، جو حق ہے جو دین ہے وہ کھرے کا کھرا سناتے ہیں، یہ علماء بھی محسن ہیں۔ باقی رہے علماء سو، حق کو چھپانے والے علماء، یہ محسن نہیں، یہ تو مجرم ہے، چاہے ان کا نام کسی بھی مکتب فکر کے اندر آتا ہو۔ ہر مکتب فکر کا عالم اگر حق چھپاتا ہے، وہ حق کو کھل کے بیان نہیں کرتا، وہ اللہ کا مجرم تو ہے ہی ہے، وہ لوگوں کا بھی مجرم ہے، اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی کہ انہیں حق تک پہنچایا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ راہبر تھا، اس نے جس رستے پر چلایا لوگ اس رستے پر چل گئے۔ اور دوسرا پہلو اس میں یہ نکلتا ہے کہ دعوت دینے والے کے اندر اتنا صبر ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرنا تو دور کی بات، تکلیف لے کر بھی دعا دے۔ یہ مزاج اللہ تعالی ہمارا بنا دے، یہ بڑا تحمل والا مزاج ہے کہ کسی نے تکلیف بھی دی، اس کی تکلیف کو برداشت کر کے اس کو دعا ہی دی، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دی، اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو نہیں پتہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3476 اور 77۔